بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید جانتا ہے۔ ہمارا اختتام سورہ بنی اسرائیل کی 22 نمبر آیت پر ہوا تھا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا، یعنی کہ مکمل پکا کر دیا اس کو آپ کے رب نے، پالنے والے نے، اللہ، یہ کہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ غلامی کرو گے صرف اسی کی۔ یہ اللہ پاک نے اس بات کو شروع سے ہی پکا کر دیا، اس میں ابھی کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ غلامی صرف اللہ کی۔ اچھا، یہی بات نہیں پکی کی، یہی تو ایک بات پکی کی۔ آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی پکی بات کر دی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان، نیکی، اچھائی کا درجہ ان سے کرو گے۔ ابھی اس میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ جو مومن ہے وہ اس کے اوپر یہ سب چیزیں ابھی لاگو ہو رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس وہ بڑھاپے میں، یعنی کہ ماں باپ، اکیلی ماں یا باپ اکیلا، یا دونوں آ جائیں بڑھاپے کی حالت میں، بڑھائی کی حالت میں، جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے مت کہنا اف بھی۔ ابھی یہ خاص طور کے اوپر بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ پاک نے والدین کے ساتھ تو ساری زندگی احسان کا درجہ کر دیا، لیکن یہ خاص رکھا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہو جائیں، چونکہ بڑھاپے میں والدین کو وہ نارمل، جیسے قرآن میں فرمایا جاتا ہے کہ وہ واپس اپنے بچپن کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا دماغ پیچھے چلا جاتا ہے، تو اس کو وہ چھوٹی چھوٹی بات بھی، اور خاص طور کے اوپر بچوں کی چھوٹی سی بات بھی بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تو یہ کیفیت اللہ جانتا ہے۔ ماں باپ تو ہم سے کبھی کہتے بھی نہیں، اگر آپ ان کو کہیں یا کچھ، وہ چپ کر جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے چونکہ۔ تو اللہ پاک نے ہم کو اس سے یہیں پہ منع کر دیا۔ اگر ہم اللہ کے غلام ہیں تو جو باتیں اللہ پاک نے پکی کر دی ہیں، فیصلہ کر دیا جن باتوں کا، ان میں یہ آتی ہیں، اور ان میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ماں باپ کو اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں تمہارے پاس ایک یا دونوں کوئی بھی آ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو کوئی جھڑکی دینا، جھڑکنا وغیرہ۔ تو وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا کرم سے، یعنی کہ اچھائی سے۔ ان سے بات جب بھی کرنا تو پیار سے، محبت سے، اچھائی سے بات کرنا، چاہے وہ آپ کو کہتے، کیونکہ اس کو دیکھیں وہ جب بوڑھی حالت میں ہو جاتے ہیں تو چونکہ اگر آپ سچے مومن ہیں تو آپ کو مطلب یہ لاگو ہو جاتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ایک ایسا درجہ اختیار کر، چاہے وہ غصے بھی ہوں تو آپ اپنے مائنڈ میں بالکل سوچیں بھی نہیں کہ وہ غصے ہو رہے ہیں، بس آپ کا درجہ یہی ہونا چاہیے کہ بس جو بھی وہ کہہ لیں، ہاں ٹھیک ہے امی جی، ہاں ٹھیک ہے ابو جی، یا ہاں ٹھیک ہے والد صاحب، یا ہاں ٹھیک ہے والدہ صاحب، یعنی کہ جو بھی آپ ان کو پکارتے ہیں جس طرح، تو اچھی طرح سے ان سے بات کرنا۔ یہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے، قولن، ان سے قول کرنا ہے، کریمن، کرم والا، اچھا والا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور یہی نہیں، ساتھ ہی فرمایا کہ وَخْفِضْ، عاجزی اور سکون سے، یعنی کہ عاجزی سے ان کے لیے اپنے بازوؤں کو ذلت، کمزوری کی طرح ان کے سامنے جھکائے رکھنا، یعنی کہ جس طرح ایک بندہ اپنے مالک کے سامنے، جس طرح ایک غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے،
یہ نہیں اللہ پاک نے آپ کو بولا کہ والدین کی غلامی کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ اتنی عاجزی اور اتنی انکساری سے پیش آنا ہے کہ کبھی بھی اپنے ہاتھ اور مطلب جس طرح بازو ان کے سامنے گرا دینا، ہاں بھائی آپ بولیں جس طرح، مطلب اچھائی اور پیار کا درجہ اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے باتیں پکی کر دی ہیں جو یہ ان میں آ رہی ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو یہ ایک دعا بھی ہے، اللہ پاک نے ساتھ ہی فرما دی کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرنا۔ یہ دیکھیں نا پکی بات ہوگی، ابھی مومن کا کام ہے کہ یہ دعا کرے، اگر کسی کو نہیں آتی تو یہ یاد کرے۔ تو اس میں کیا فرمایا؟ رب ارحمہما، اے میرے پالنے والے ان پر رحم فرما، دونوں پر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے پرورش کی تھی میری جب میں تھا بچہ، یعنی کہ جب میں صغیر تھا، چھوٹا تھا، تو جس طرح انہوں نے مجھے پالا، رب کا مطلب ہوتا ہے پالا، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے پرورش میری کی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ پاک جانتا ہے تمہارے جو نفسوں میں، جیسے میں نے شروع میں کہا اللہ ہے وہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، تو اللہ سے تو کوئی بات چھپی نہیں۔ یعنی کہ اگر آپ مثال کے طور کے اوپر والدین ہیں، آپ دل میں کڑ رہے ہو کہ یار ان کا کیا اللہ نے کہا ہے، ان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، تو اللہ تو جانتا ہے، اللہ سے تو چھپی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں دل سے جب شروع سے اللہ پاک نے کیا فرما دیا کہ احسان کا درجہ رکھنا ہے ان کے ساتھ دل سے، یعنی کہ جو بھی بات کرنی ہے، جو بھی اچھائی کرنی ہے، وہ ان سے اچھائی سے، قولاً کریماً، احسان کا، اپنے کرم سے ان سے بات کرنی ہے، اچھائی سے، دل سے، یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور ہو اور باہر کچھ ہو۔ تو کیوں؟ کہ اللہ پاک تو اندر کے حالات جانتا ہے سب کچھ، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو فرمایا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم ہوگے صالحین میں سے، یہ بہت بڑی بات آ گئی ہے۔ دیکھیں باتیں قرآن میں ایک اسلوب ہے وہ چل رہا ہے، ایک مطلب اللہ پاک بات بتا رہا ہے، اور اسی میں کچھ ایسی حکمت کی بات بھی آ جاتی ہے جس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ تو چونکہ ہم جہاں ایک چھوٹی چھوٹی وہ پورا ایک موضوع کر رہے ہیں، 30 منٹ کی ساری 40 منٹ کی یہ تقریر ہوتی ہے، تو اس میں وہ سارا کچھ بیان تو نہیں ہوتا، لیکن جو آیتیں آتی جاتی ہیں تو الحمدللہ وہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم صالحین ہو، یعنی کہ اگر تم صالحین، یعنی کہ کلیئر ہو جائے گا کہ واقعی تم جو کہہ رہے ہو کر رہے ہو، تو پھر یاد رکھ لو کہ اللہ پاک معاف کر دینے والا ہے، کس کو؟ رجوع کرنے والے، مڑنے والوں کو، یعنی کہ جو بھی بندہ اپنے ایک برائی بھی کر لی ہے لیکن وہ اپنے واپس آ جاتا ہے زندگی میں، اللہ پاک نے اتنی بڑی ہم کو نعمت دی ہے۔ جیسے پہلی امتوں میں جو لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے کفارے بہت زیادہ سخت تھے۔ دیکھیں اگر آپ مثال کے قرآن میں ہی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، انہوں نے شرک کیا، شرک بھی ایک گناہ ہے، شرک کیا تو اللہ پاک نے ان کو کیا سزا دی کہ قتل کرو ایک دوسرے کو۔ پھر انہوں نے ایک دفعہ اللہ پاک کے حکم سے ایک جگہ پہ جانے پہ انکار کیا تو اللہ پاک نے 40 سال کے لیے ان کے لیے وہ ملک حرام کر دیا۔ پھر اسی طرح اگر آپ تورات پڑھیں تو اس میں ہر گناہ کے کفارے کے لیے کتنے قربانیاں اور کتنا کچھ کرنے کے کو کہا گیا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو اس قرآن میں جو یعنی کہ نبی علیہ السلام کی آئی ہے جو آخری امت ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ بہت بڑا کرم فرمایا اور اللہ پاک نے بہت آسانی فرما دی، اور فرما دیا کہ یعنی کہ کوئی بھی گناہ ہو، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم نے کوئی بھی برا عمل کیا، کوئی برائی کی یا برا عمل کیا، تو پھر اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ پاک کو پاؤ گے غفور و رحیم، اللہ پاک کو بخشنے والا اور مہربان فرمائے گا۔ تو لہذا اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تو ہر گناہ معاف کر دیتے۔
انہو هو الغفور الرحیم. تو اللہ پاک نے ہمارے لیے، وہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے لیے اس نے بہت سارے یعنی کہ جو کفارہ ہیں، ہمارا بھی گناہ کا کفارہ ہے، گناہ ایسے نہیں معاف ہوتا خالی، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اللہ پاک نے قرآن کی آیت میں فرمایا اللہ پاک اس گناہ کو نہیں بخشے گا جو جان بوجھ کے کیا جائے. ہاں اس کو بخش دے گا، جو ایسے انجانے میں ہو جائے وہ تو بخشے، لیکن ہاں اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کا اللہ پاک پوچھ کر اس کے لیے وہ آپ کو گناہ لکھا جائے گا. اس کے لیے کفارہ اللہ پاک نے مقرر فرمایا سورہ المائدہ میں. تو وہ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 غلام اپنا ان کو یا کپڑے لے کر دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور یا 3 دن کے روزے رکھنا. یہ نارمل کفارہ ہے. اس کے علاوہ اور کفارے ہیں، جس طرح مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی سر منڈوا لے حج میں تو اس کے 10 روزے کفارہ رکھا ہے. اسی طرح اگر ایک بندہ کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کا کفارہ ہے وہ 2 مہینے. اسی طرح ایک بندہ بیوی کو ماں بولتا ہے تو اس کا علیحدہ کفارہ ہے. تو یہ کفارے اللہ پاک نے قرآن میں رکھے ہوئے ہیں. تو گناہ جب ہو جائے تو اس کا کفارہ ضرور دینا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. یہ اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے، خالی منہ سے کہنے سے بات نہیں بنے گی، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اللہ پاک نے جب کفارہ کر دیا تو آپ کا کام بنتا ہے کفارہ اس کا وہ کلیئر کرنا. تو ہاں اللہ پاک جو ہے جو مڑتے ہیں، جو مڑ جاتے ہیں اللہ کی طرف، تو اللہ پاک اس کو غفورن ہے، معاف فرمانے والا ہے. وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اللہ پاک نے فرمایا یہ جو پکی باتیں ہوئی ہیں، یہ پہلے شروع میں فرما دیا تھا نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ. تو یہ جو پکی فیصلے کن باتیں ہوئی ہیں، ان فیصلوں میں پیچھے سب سے پہلے تھا اللہ کی غلامی، دوسرے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور اچھائی اور اس کے طریقے، اور یہاں ابھی آ گیا کہ دوسری ایک اور یعنی کہ جو چیز پکی ہوئی ہے مومنوں کے اوپر، وہ یہ کہ لے کر جائیں خود، یعنی کہ خود مال اپنا، ذی القربہ یعنی کہ جو قرابت والے ہیں، مسکین ہیں، یا جو مسافر ہیں، ان لوگوں کو ان کا حق فرمایا. تو حق ہے ان کا، یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو کچھ دے رہے ہو تو آپ ان کے اوپر احسان کر رہے ہو. یہ دیکھ لیں اللہ پاک نے یہ ان کا حق فرما دیا، یہ ان کا حق ہے. ہاں یہ آپ کے پاس ہے تو اگر مومن ہے تو وہ اس کا حق اس کو ضرور دے. وہ جتنا بھی اللہ پاک انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ ہاں بھائی اتنا دینا ہے کتنا دینا ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. لیکن نیت دیکھی جاتی ہے، کس نیت سے دے رہے ہیں. اگر دکھاوے کے لیے دے رہا ہے تو وہ تو ہو گیا سارا بات ختم. تو لہٰذا یہاں تو ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ شکورن بھی ان سے شکورن بھی نہیں چاہتے، کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، جزاء ولا شکورن، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں ولا شکور، نہ کوئی شکر چاہتے ہیں. ہم تو یہ اللہ کی خاطر لوجہ اللہ ہے، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذات کی خاطر، ہم اللہ کی ذات کی خاطر تم پر یہ دے رہے ہیں یا احسان کر. تو یہ اس کا ہم کو نہ کوئی شکریہ چاہیے اور نہ ہی کوئی بدلہ. تو یہ ان کے دل کے اندر ہونی چاہیے بات، یہ نہیں خالی زبان پہ، یہ بات دل میں ہونی چاہیے کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، اور ہم کو اس کا نہ کوئی بدلہ چاہیے اور نہ کوئی شکر چاہیے، اور کسی کو دکھانے کی خاطر بھی نہیں. تو یہ فرمایا تو لے کر آنا ہے. ولا، یہ جو بڑی بات ہے، ولا تبذر تبذیر، اور اس کو نہ بکھیر دو، نہ ضائع کر دو بجا، یعنی کہ بجا بالکل بکھیرنا، بجا اڑانا جس طرح ہو جاتا ہے، بالکل اس کو اس طرح نہ ضائع کرو. یعنی کہ جو کچھ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے. اچھا کوئی بھی چیز اس میں فضول خرچی آ جاتی ہے، فضول خرچی ایک پیسے کی بھی ہے تو اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ وہ منع ہے. ولا، تو جب اللہ پاک نے فرما دیا نہ کرو تو مطلب کیا ہو گیا کہ فضول خرچی کرنا ہو گیا حرام. جس طرح سور اللہ پاک نے فرمایا نہ کھاؤ تو وہ حرام ہو گیا، اسی طرح اللہ پاک نے یہاں فرما دیا نہ کرو یہ فضول، تو یہ بھی حرام ہو گیا. ابھی اگر کوئی بندہ فضول خرچی کرتا ہے، فضول خرچی میں یہ دیکھیں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو ایکسٹرا ہے ہر بندے کے اندر. جس طرح مطلب لوگ یہ مثال کے تو پیسے کو اڑاتے ہیں، مثال کے تو سگریٹ نوشی کر لیا تو یہ پیسے کو اڑانا ہے، ایک فضول خرچی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح بہت ساری اور ساری چیزیں ہیں جو فضول خرچی میں آتی ہیں. تو یہ یعنی کہ کوئی بھی فضول خرچی ہے اللہ پاک نے اس کو منع فرما دیا، ابھی وہ ہوگی حرام. تو فرمایا یہ آگے اس کا ایک بہت بڑا پوائنٹ بتا دیا، یہ فضول خرچی
کی وجہ یہ بہت بڑا اہم یہاں بات آ رہی ہے. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ابھی فرما دیا کہ بے شک یہ جو بیجا اڑانے والے ہیں، بکھیرنے والے ہیں، یعنی کہ بیجا اڑاتے ہیں جو لوگ، وہ کیا ہے؟ وہ بھائی ہیں شیطان کے. اللہ پاک نے ابھی ان کو شیطان کا بھائی کہہ دیا. خود کو وہ مومن کہہ رہا ہو، اڑا رہا ہو پیسے، تو اللہ پاک نے اس کو فرما دیا کہ وہ کون ہے؟ شیطان کا بھائی. وکانا، اور شیطان کون تھا؟ وکانا الشیطان لربہ کفورا، اور بے شک شیطان جو تھا، وہ شیطان جو ہے وہ اللہ کا ناشکرہ ہے، یعنی کہ وہ ناشکرے کا بھائی ہے. یہ یعنی کہ جو شیطان کا بھائی ہے وہی دیکھ لیں، وہ تو پھر انہی میں ہو گیا. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر، یعنی کہ اور اگر تم اعراض کرو، یعنی کہ بچنا چاہو، چونکہ تمہارے پاس جس طرح پیچھے فرمایا تھا کہ وہ لے کر آنا مال اپنا، یعنی کہ حق ان کا، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا تھا پیچھے مال اپنا حق لے کر آنا کسی مطلب مسکین کے ساتھ. ابھی مسکین تو بیچارہ غریب ہے، یا کسی مسافر یا کوئی ذی القربہ ہیں، وہ غریبوں میں ہیں، کوئی بھی ہیں ایسے، تو ان کی تو شاید آپ کے اوپر نظر ہو، دکھنے میں آپ اچھے نظر آ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن آپ کے پاس ہو کچھ نہیں، آپ کے پاس ہو کچھ ہے، اندر سے آپ کسی چیز کے انتظار میں ہیں. تو یہی اللہ پاک نے فرمایا اور اگر تم اعراض کرو ان سے چاہت میں، اس میں اپنے رحمت کی، یعنی کہ رحمت اپنے رب کی چاہت میں، جس کا تم کو انتظار ہو، یعنی کہ جس کی تم امید میں ہو، یعنی کہ کوئی ایسا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے، کوئی مال آنے والا ہے یا کوئی چیز انتظار میں ہو، تو ان لوگوں سے، وہ جو یعنی کہ وہ جو غریب تھے اور جو ذی القربہ تھے یا وہ جو یتیم تھے، اگر وہ کچھ مانگ ہی بیٹھے ہیں یا ویسے بھی اگر بات کرنی پڑے تو کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَّيْسُورًا. تو بات کرو ان سے با اختیاری آسان نرمی سے، یعنی کہ ان سے آسان سی بات کرو، نرمی سے ان سے بات کرو، یعنی کہ ان سے کسی قسم کی یہ نہیں تلخ کلامی کرنا شروع کر دو کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس کدھر آ گئے ہو، یا کچھ بھی اس طرح کے الفاظ جو مطلب ان کی دل آزاری کر سکتے ہوں، تو ایسا نہیں کرنا. دیکھیں اللہ پاک نے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے پکی کر دی ہیں شروع سے، جو اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ ایسا، یعنی کہ فیصلہ کر دیا کہ ایسا ہی کرنا ہے. مومن ابھی جو اللہ کا غلام ہے اس کے اوپر یہ لاگو ہیں، یہ سب چیزیں. یہ نہیں کہ ایک کان سے سننی ہے دوسرے سے نکال دینی، پھر تو اللہ کی غلامی نہیں ہے نا. تو اللہ پاک نے جب یہ چیز رکھ دی ہے تو اس کو عمل میں لانا ہے، یہ ہے بہت ضروری چیز، تبھی جا کر غلامی کا حق ادا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھے، یہ نہیں منہ زبانی کی بات نہیں. اللہ پاک نے فرما دیا نا پیچھے کہ اللہ پاک تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ پاک جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، پیچھے فرمایا. تو اس طرح سے یہ اندر کا دیکھیں نا. اللہ پاک سے ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بولتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں آئے، تم کہو کہ تم اسلام لائے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو. تو ایمان جو ہے وہ تو دل کی بات ہے نا. تو یعنی کہ دل سے آپ نے جو بھی کرنا اللہ کی خاطر، کیونکہ آپ غلام ہیں اللہ کے. غلام اگر آپ کو خود کہہ رہے ہیں نماز میں اِیّاکَ نَعْبُدُ، ہم تیری غلامی کرتے ہیں، تو آپ دعویدار ہیں کہ آپ اللہ کے غلام ہیں. تو جب غلام ہیں تو آپ کے اوپر یہ سب چیزیں لاگو ہیں. پھر آپ کی نہیں مرضی چلے گی یہاں، پھر اللہ کی مرضی چلے گی. آپ کے اندر جو نفس ہے وہ تو آپ کا دشمن ہے نا، جو آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. تو اس کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ آپ کو اللہ پاک نے طاقت اللہ پاک کے کرم سے ہم کو دی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ طریقہ بتا دیا کہ اگر نہیں ہے، اگر انتظار میں ہے کسی رحمت کے، کوئی اللہ پاک کی طرف سے کسی کی کوئی آمدنی کے انتظار میں ہے، تو پھر کیا کریں کہ وہ جو غریب یا وہ جو مسکین یا مسافر وغیرہ ہیں تو ان سے بات کریں اور آسانی کی نرمی سے بات کریں ان سے، کوئی یعنی کہ تلخ کلامی وغیرہ نہ کی جائے. تو فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ
مغلولتن الی عنوقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما مخسورا. تو فرمایا کہ نہ کر دے. یہ بھی دیکھیں اللہ پاک نے ایک حکمت کی بات ہم کو سمجھا دی کہ نہ جو اپنا ہاتھ ہے بالکل اونچا کر لے، بالکل اوپر کر لے، باندھ لے، یعنی کہ سکیڑ لے اپنی طرف، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو، اور نہ ہی بالکل کھلا چھوڑ دے. یہ ابھی وہ دینے کی باتیں، چونکہ اللہ پاک نے فرمایا دینے کے بارے میں کہ دیا کرو، تو یہاں ابھی اللہ پاک نے دینے کی تعلیم بھی فرما دی. اللہ کے راستے میں دو، چونکہ اللہ پاک تو بہت رحیم و غفور ہے، تو اللہ پاک نے آپ کے اوپر بھی، دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے عشق رب میں، وہ بولتا ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ دے دے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں وہ ایسے بھی تو ہیں جو عشق رب میں، جس طرح واقعات آتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے، مطلب وہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوئے ہیں، یا نبی علیہ السلام کے صحابہ ہم میں سے ایسے نیک ہوئے ہیں جو کہ مطلب انہوں نے کہیں ایسی فکر ہی نہیں کی، جو بھی آیا انہوں نے کہا سب دیو. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اس طرح کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے ایک طریقہ بتا دیا کہ آپ دیکھیں بالکل ہی اپنے ہاتھ کو سکیڑ ہی لیں، مت لیں، یعنی کہ کچھ بھی مت دو، ایسا نہ کر لو کہ بالکل ہی کچھ نہ دو، اور ایسا بھی نہ کرو کھول دو کہ بالکل ہی اس کو کھلا چھوڑ دو، یعنی کہ سب کچھ دے دو. اور پھر کیا کرو، جب سب کچھ دے بیٹھو تو پھر بیٹھ جاؤ اپنے آپ کے اوپر ملامت کرتے ہوئے اور بے پردگی، یعنی کہ فاحش بات میں اپنے آپ کو پھیلانا، میرے پاس تھا کیا، میں نے دے دیا، میرے پاس کہاں سے آئے گا، یعنی کہ اپنے حالات کو ادھر بیان کرنا شروع کر دو. تو راز فاش جس طرح ہوتا ہے بندہ بے پردگی کرنا، تو اس طرح کرنا شروع کر دو. تو لہذا اس طرح مت کرنا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک رب آپ کا کھولتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اندازے سے کرتا ہے. یہ دیکھیں اللہ پاک کا ایک اسلوب، یعنی کہ یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. رزق کی جو جتنی بھی ساری فراہمی وغیرہ ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو لہٰذا اللہ پاک نے یہاں روک دیا، فرما دیا کہ اپنے ہاتھ کو بالکل مت کھول دو اور اس کو تنگ میں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھو کہ رزق جو ہے نا یہ اللہ کا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کھولتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یہ نہیں کہ تم کچھ کھول رہے ہو، تنگ کر رہے ہو. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے، یعنی اور اس کو ان کو دیکھ بھی رہا ہے. یعنی کہ اللہ پاک اپنے بندوں پہ خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے. یہ ذہن میں رکھ.